कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहती हूँ, मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो मैं बर्दाश्त करती थी, तो उसका मुझे नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? तो इसका तो मैं आपको जवाब दूंगी कि मुझे इससे क्या मिलता है। मुझे इससे एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो ना करते, वो रुक जाते हैं। तो ये गलती तो दोनों साइड की है, बल्कि मेरी ज़्यादा है। उन्होंने जो भी किया कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग तो ज़रूर होते हैं, लेकिन अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं। बेबस इंसान है ना, तो सब्र आखिर ख़त्म हो ही जाता है। हम फरिश्ते नहीं। उन्हें जो कहना है कहें, लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए हमें कि लोग क्या कहेंगे। मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब, ये मकसद है कि जब मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, तो आपके कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहती हूँ, मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो कुछ जब भी मैं अपने बारे में कोई वीडियो बनाना चाहती हूँ, बनाती हूँ, आप लोग के साथ भी कोई भी अपना मसला मसाइल मैं शेयर करती हूँ, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जब जब मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं सुकून महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है ये दुआएं जब मेरे लिए कबूल होगी ना, तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी मुश्किलें आसानियों में बदल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे भी आ जाते हैं, तो जो वो मुझे इस तरह के कमेंट कर लेते हैं ना, कि वो मेरे दिल पर जैसे तीर की तरह चुभते हैं, मुझे उससे बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन वैसे कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि लोग इस तरह के करते रहते हैं तो तुम इग्नोर करो। करती हूँ काफ़ी दिनों से, मतलब जब जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ इस तरह की कोई अपने बारे में, तो इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। लेकिन सिर्फ आज मैं ये इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि एक वक्त था जो मैं नहीं बोलती थी, मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, मैं किसी के जो भी मेरे ऊपर गुजरती थी, जो भी था, तो मैं बर्दाश्त करती थी। तो उसका मुझे नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं समझती हूँ, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन मैं उनके देना ज़रूरी समझती हूँ। तो आज यहाँ भी मैंने कुछ ही कमेंट, सिर्फ जो बार बार जो मतलब वो कमेंट आ रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ। एक तो ये सवाल है ना, बार बार ये पूछा जा रहा है कि तुम अपनी पर्सनल बातें बाहर लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? तो इसका तो मैं आपको जवाब दूंगी कि मुझे इससे क्या मिलता है। मुझे इससे एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने बातें जो है ना बाहर की दुनिया के साथ शेयर ना करो, ये गुनाह है, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अपने बातें अपने मैके वालों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, बाहर के लोगों के साथ शेयर ना करो। कुछ लोग कहते हैं तुम्हें क्या मिलता है ये सारी बातें शेयर करके। कुछ लोग कहते हैं ये झूठ बोल रही है, कुछ लोग कहते हैं ये ड्रामा कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि गलती जो है ना वो दोनों साइडों की होती है, मियाँ बीवी दोनों की होती है, तभी लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ मसाइल होते हैं, मतलब एक साइड से नहीं होता। तो ये तो मैं मानती हूँ, गलती तो दोनों साइड की है। मतलब वो जुल्म करते रहे और मैं बर्दाश्त करती रही। अगर मैं ना बर्दाश्त करती, मैं आवाज़ उठाती, तो वो ना करते, वो रुक जाते। तो ये गलती तो दोनों साइडों की है, बल्कि मेरी ज़्यादा है। उन्होंने जो भी किया मेरे साथ मैंने करने दिया, तो तब उन्होंने किया ना, मतलब उन्होंने ज्यादती अगर किया तो मैंने करने दी है, मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, तब उन्होंने की है ना। तो उनकी गलती कम है और मेरी गलती ज़्यादा है। ये तो आपके सवाल के एक का जवाब मिल गया आपको। अच्छा, मुझे क्या मिलता है लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करने से? मुझे बहुत कुछ मिलता है इससे। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, माँओं की, बहनों की, भाइयों की। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे ना जो उनके ऊपर खुद कुछ ना कुछ मुश्किल गुजरी होगी, मेरी मुश्किल को महसूस कर सकते हैं, तभी वो मुझे गलत कमेंट नहीं करते, मुझे दुआएं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तहज्जुद पढ़ते होंगे और मुझे तहज्जुद में दुआएं देते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मस्जिद में बैठकर मेरे लिए दुआ करते होंगे और लोगों से कहते होंगे इसके लिए दुआ करो, हुआ होगा और उनकी दुआ फ़ौरन ही अर्श पे पहुंचेंगी, मेरे लिए दुआ करें। में हर किस्म के लोग होते हैं। काफ़ी सारे लोग आकर ये कहते हैं कि तुम लोगों के सामने अपनी बातें शेयर करके गुनाह कमा रही हो। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं अपने घर वालों की बेइज्जती कर रही हो। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि तुम इतना अरसा तुमने सब्र किया तो अब भी सब्र करो। चलिए, सब्र के लिए कहते हैं तो ये तो अच्छी बात है, सब्र हमें करना चाहिए। लेकिन हम बेबस इंसान है ना, तो सब्र आखिर ख़त्म हो ही जाता है। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो सब्र करना चाहिए हमें, और सब्र किया भी इतना अरसा। तो चले, ये सारे इसके मैं आपको जवाब देती हूँ। फिर मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, उन लोगों से जिन लोगों ने ये गलत कमेंट मुझे किए।
تو ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ مجھے پھر ضرور جواب دیجیے گا۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں کسی کی بےزتی کر رہی ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں کیوں چھپاتی تھی سب سے، اسی لیے چھپاتی تھی جب میری شادی ہوئی اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو میں جب امی کے گھر جاتی تھی یا میں کہیں بھی جاتی تھی تو میں بہت تیار ہو کر اور میں بہت خوشی سے جاتی تھی کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، کتنی تکلیف ہے میرے اندر، تو میں اس کو چھپانے کے لیے یہ سب کرتی تھی۔ میں حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے جو کہنا ہے کہیں، لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے، اسی میں تو میری پوری جوانی گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی۔ اچھا لوگ اگر میں نے سب کچھ برداشت کر بھی لیا تو لوگوں نے پھر بھی کیا کہا، لوگوں نے کیا دیا مجھے؟ اچھا مجھ سے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ جو سب اپنی پرسنل باتیں باہر شیئر کر رہی ہو تو یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے؟ مجھے دعائیں دیں گے، لیکن جو میں نے چھپایا ہے تو اس میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا مجھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم شوہر کے گھر میں رہتی ہو، تمہارا شوہر تمہیں خرچہ بھی دے رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب اگر وہ تمہارا خیال نہ رکھتا تو تمہیں خرچہ نہ دیتے۔ یار آپ لوگوں کو سب سے بڑی چیز یہ خرچہ ہی کیوں لگتا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا ماں کے گھر میں بھوکے بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا وہاں پہ مجھے کھانا نہیں ملتا تھا؟ رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کپڑے نہیں مل رہے تھے وہاں پر؟ تو شادی اس لیے کی تھی کہ میں یہاں ایک گھر کے اندر رہوں اور وہاں پہ مجھے کھانا پینا اور کپڑے جوتے یہ ساری چیزیں مجھے ملے۔ تو اس لیے اگر شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر شادی سے اچھا ہوتا ہے کہ ماں کے گھر میں رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے کھانا دینے سے یا خرچہ دینے سے یہ صرف یہ حق تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنی بیوی کو خرچہ دو اور اس کو اکیلا رکھو۔ اچھا جو فائدہ ہے نا آپ لوگوں سے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں اور مجھے مشورہ دیتے ہیں، آپ لوگ مختلف مشورے مجھے دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی غلط مشورہ دے گا تو میں مانوں گی۔ بہت سارے ان کمنٹ سے جب سے میں نے چینل بنایا ہے تو مجھے یہ تو اندازہ، مطلب پہلے تو میں سنتی رہتی تھی نا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، لیکن اب مجھے مطلب یہ پتہ چلا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں، برے لوگ تھوڑے سے ہیں، اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اگر مجھے 100 کمنٹ اچھے آتے ہیں نا اور میرے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لفظوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے رو رہے ہیں، تو میرے لیے اس میں سے 2 ایسے کمنٹ آ جائیں گے تو جو تیر کی طرح نا میرے دل پر لگتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں نا کہ یہ جو غلط کمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، یا تو ان کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی اسی لیے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، یقین نہیں کر پا رہے ہیں نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں جو ان کو ڈر لگے کہ ہاں میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ ویسے اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں، اچھا کچھ کمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے باتیں کر رہی ہو، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ ظلم تو جا کے باہر دیکھو، لوگوں کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو اگر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی خاموش رہے اور میں بھی خاموش رہوں۔ میرے یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے نا، یہ مقصد ہے کہ جب میں اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں، جو لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے، جو مائیں ہوں گی یا جو بیٹیاں ہوں گی، تو کہتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو اپنے گھر کی باتیں اپنے میکے میں نہیں بتانی چاہیے یا کسی اور سے نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر بات بتاؤ، لیکن دیکھیں جہاں پر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گی، لڑکیاں سیکھیں گی، مائیں بھی سیکھیں گی۔ جیسے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نا تو میں نے نہ کہیں سے سنا تھا کہ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ ہی میں نے دیکھا تھا، تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا یا اس طرح کی میں نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوتی تو میں اس سے سیکھتی، میں بھی اپنی امی سے بات کرتی، اگر میں نہ چھپاتی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ میرے شوہر نے اگر مجھے منع کیا کہ نہ بتانا تو میں اگر بتاؤں گی تو میرے شوہر کیا سوچیں گے، ان کے دل میں میری عزت کم ہو جائے گی۔ اگر میں اپنی امی کو بتاتی ہوں میرے ابو بھی اس دنیا میں نہیں ہے تو میری امی پریشان ہو جائے گی۔ اگر یہ باتیں مجھے کوئی سمجھا چکا ہوتا پہلے سے یا مجھے پہلے سے پتہ ہوتی تو میں اپنی امی سے بات کرتی، وہ یا تو میرے شوہر سے بات کرتی یا پھر وہ مجھے سمجھاتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ میری ماں مجھے غلط راستہ تو نہیں دکھاتی نا، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے گھر نہیں خراب کرنا چاہتی، لیکن میں نے جب بتایا ہی نہیں تو اب کون میرے لیے بولتا؟ تو میری طرح اس طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں لڑکیاں ہوگی جو اس طرح ہوگی میری طرح۔ ہر لڑکی سمجھدار نہیں ہوتی، میری طرح بھی حقوق بھی ہوتی ہے لڑکیاں۔ تو وہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گی یا ان کی مائیں دیکھیں گی، ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر ہی پڑھ لیتی ہے کہ میری بیٹی مشکل میں ہے یا خوش ہے، لیکن میری ماں نے شاید نہیں دیکھا میرے چہرے پہ۔ تو
ورنہ میرے چہرے پہ تو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں، لیکن نہیں دیکھا ہوگا میری ماں نے۔ تو ایسی کافی سارے مائیں ہوں گی جو میری یہ ویڈیو دیکھے گی تو وہ خبردار ہو جائے گی اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھے گی۔ ایسی کافی ساری بیٹیاں ہوگی جو سسرال میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوگی، یا آنے والی زندگی میں اللہ نہ کرے کسی کے آئے لیکن آ بھی سکتا ہے تو برداشت کر رہی ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی کو اس کی نند اور ساس نے جو قتل کیا تھا اور وہ سارا کچھ، تو اس کے ساتھ بھی کافی سارے ایسی چیزیں ہو رہی ہوگی جو اس نے نہیں بتایا ہوگا، ورنہ اگر بتایا ہوتا اپنے گھر میں تو کچھ نہ کچھ تو مطلب کرتے ہیں ان کے لیے۔ مجھے نہیں پتہ، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، ویسے ایک مثال دے رہی تھی۔ تو اس سے نا، اس ویڈیو سے میں اپنی پرسنل باتیں جو بتا رہی ہوں، جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ ہے، یہ لوگ کیا آ کر تو تمہارے مسئلے مسائل حل کر دیں گے؟ وہ حل کر سکتے ہیں، وہ میرے مسئلے حل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے۔ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعائیں اگر جب میں صرف وہ کمنٹ پڑھ کر میں سکون محسوس کر رہی ہوں، تو جب وہ دعائیں عرش پہ جائے گی میرے لیے وہ قبول ہوگی، تو کیا میری زندگی نہیں بدل سکتی؟ میرے بچوں کی زندگی نہیں بدل سکتی؟ میری چاہے چلے میری گزر گئی، کم از کم میری بیٹی کی زندگی میں ایسا دن نہ آئے۔ وہ دعائیں اگر قبول ہو جائے اور میری بیٹی کی زندگی اچھی گزر جائے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے؟ جو اس طرح کے سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کافی سارے میرے اور کافی سارے اس میں نا خواتین ہیں۔ میں کہتی ہوں، میں نے سنا تھا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ جو کمنٹ کرتی ہیں نا میرے، زیادہ تر اس میں عورتیں ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ مطلب تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو، بیزتی کر رہے ہو۔ یہ کیا عزت بیزتی لگا رکھا ہے؟ کیا عزت بیزتی؟ انسان قربان ہو جائے، انسان مر جائے لیکن عزت بچ جائے، کون سی عزت یار؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے، ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی دی ہے، تو ہم اگر اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہم اپنے لیے نہیں بول سکتے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مجھے چھوڑا، میں دعائیں تو بہت مانگتی تھی لیکن میں نے اپنے لیے میں بولی نہیں۔ میرے شوہر نے کبھی زبردستی مجھ سے نہیں کی، مطلب کوئی بھی بات انہوں نے مجھ سے زبردستی نہیں منوائی، پیار سے کیا، لیکن مجھ میں اتنی عقل کہاں جو میں سمجھ جاتی ہے اور میں انکار کرتی، یا میں ان سے کہتی کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، یا میرا یہ حق ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک بچہ روتا ہے تو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اگر نہ روئے تو پھر اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ماں کو کہ بچے کو بھوک ہے۔ بیچ میں ایسے بھی کمنٹ آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نا اس طرح کیوں کرتی ہوں، وہ کیوں کرتی ہوں، تم خدا سے ڈرو، تم گنہگار ہو جاؤ گی۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں تو اگر بول رہی ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے چلے کچھ تو ملتا ہے، لیکن مجھے دعائیں ملتی ہیں، مجھے اچھا مشورہ مل سکتا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں برا بھلا، تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یہی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور خاموش رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو نا میں اس بات کو پیچھے چھوڑ چکی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کو کیسا لگے گا، برا لگے گا، اچھا لگے گا، جیسا لگے گا، مطلب لوگوں کو برا لگے یا لوگ برا کہیں گے تو اس کے لیے میں اور مزید جو ہے نا سہتی رہوں کہ لوگوں کو کیسا لگے گا۔ بھائی جیسا بھی لگتا ہے لگے، مجھے کیا ہے لوگوں سے۔